کے لیے زوردار تالیوں کے ساتھ ویلکم کریں گے اور وہ آئیں اور خدا کا زندگی بخش کرام ہمارے ضرور کریں. آپ کی بھرپور تعلیم خدا کے کارن پاسٹر نواز کریں. हालेलुया. मसीह यीशु के कादर और जाली नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम हो. सबका जो बाद में खुदा की खिदमत यहाँ करते रहे, गाने बजाने वालों के लिए भी और आप लोगों के लिए भी कि जो आप यहाँ बुलाते रहे और खुदा का कलाम और खुदा की परस्तिश में शामिल होते रहे. खुदा आपको इसके वसीला से बरकत दें. और आज इस बात को मैं आपके सामने बाइबल मुकद्दस में से इस बात को बयान करना चाहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस इस अशायवानी के मतलब से हमें क्या सिखाती है. ये बड़ा ख़ास मज़मून है और इस बात को हमें सीखना है कि बाइबल मुकद्दस जो है इसके बारे में हमें क्या सिखाती है और इसका आगाज़ जो है वो कब हुआ और ये फसा की ईद का आगाज़ जो है वो कब शुरू हुआ और इसमें कौन शामिल हो सकते हैं, हम कैसे शामिल हो सकते हैं. क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर बयान है कि जब हम इस बात को बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं तो बाइबल मुकद्दस में इस बात को जब आप खरूज की किताब में पढ़ते हैं 12 बाब तो ये ईद फसा का यहाँ पर टाइम पीरियड भी है और फिर ये बताया गया है कि इसको किस तरह से हम इसमें शामिल होते हैं और किस तरह इसको लेना चाहिए. हाँ जी, 12 बार की पहली आयत जब पढ़ते हैं, फिर खुदा ने उनके मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना होना चाहिए. यदि ईद फसा के तलब से जो बाइबल मुकद्दस बयान कर रही है कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना होना चाहिए. जी, बस इस्राएल की सारी जमात से ये कह दो इसी महीने की 10वें दिन अब हर शख्स अपनी आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बरा ले. अगर किसी घराने में बरा को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो दोनों मिलकर नफी के शुमार के मुआफ़िक एक बरा ले रखें. तुम आज एक आदमी के खाने के मकदार के मुताबिक बरा का साल लगाना. यहाँ पर हम बरा असल में भेड़ के बच्चे को कहते हैं और यहाँ पर बाइबल मुकद्दस जो है ये बयान करती है कि इसको साल के पहले महीने में जो है खाना और वहाँ से इस ईद का आगाज हुआ और इसको खाने के लिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इसको जब ज़बह करना है तो मुकम्मल तौर पर तैयारी के साथ खाना है. जूतियाँ पहनकर पड़े रहते हैं. इसी 11 आयत पढ़ते हैं. और तुम उसे इस तरह खाना अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पांव में पहने अपनी लाठी हाथ में लिए हुए तुम उसे जल्दी जल्दी खाना. ये क्योंकि ये फसा खुदावंद की है इसके लिए बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि इसको हमने किस तरह से खाना कैसे. क्योंकि कोई भी काम अगर तरतीब के बगैर किया जाए
جائے تو باعث سے برکت نہیں رہتا. اگر آپ کسی کام کو ترتیب سے کرتے ہیں تو وہ کام باعث سے برکت ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے اس کو کہا کہ اس کو تم نے کھانا اس طرح ہے، لیکن اس بڑے کو جب ذبح کرو تو اس کا خون جو ہے گھر کی چوکٹوں پر لگانا، دونوں چوکٹوں پر اوپر لگانا، اور جس گھر میں یہ خون کا بڑے کے خون کا نشان ہوگا، موت کا فرشتہ جب ادھر سے گزرے گا تو گھر اس خون کے وسیلہ سے بچ جائے گا. کیونکہ اس رات میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ مصر میں کوئی بھی ایسا خاندان نہ تھا جس میں ان کے پروٹھے نہیں مرے تھے. جانوروں سے لے کر انسانوں تک، بادشاہ سے لے کر، بائبل مقدس میں لکھا ہے ایک چکی پیس دی ہوئی اور اس کا بھی پروٹھا نہ گیا. یعنی ان کے سلسلہ کار جو ہے اس طرح سے ان کے پروٹھے مرے جن کے گھر پر خون کا نشان نہیں لگا. اور یہ چوکٹوں پر نشان جو ہے یہ کراس کا نشان ہے، اور اس کے وسیلہ سے ہی ہم بچتے ہیں. یعنی صلیب کے وسیلہ سے ہمیں کیا ملی ہے؟ نجات ملی. اور اس بڑے کے خون کے وسیلہ سے بھی نجات جو اس صلیب پر بہایا گیا ہے. لیکن بائبل مقدس میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ ہے کہ اس میں شامل ہونے کے لیے ہر چیز کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں. جب ہم قواعد و ضوابط کے مطابق نہیں چلتے تو پھر اس کا مقصد ہے کہ ہم خدا کے کلام کو رد کر کے ہم اپنے قواعد و ضوابط بنا لیتے ہیں. لیکن بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے میں آج جو ہے اس کو کھانے کے لیے کیا طریقہ کار تھا. آئیے اسی صفحے کو پڑھتے ہیں. اسی باب کی 43 آیت سے پڑھیں گے 43 آیت. پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا فسح کی رسم یہ ہے کہ کوئی بیگانہ اسے کھانے نہ پائے. اس میں کوئی بیگانہ آدمی اسے کھانے نہ پائے، کیونکہ یہ خداوند کی رسم ہے، یہ کوئی عام رسم نہیں ہے. یہ رسم کیا ہے؟ خداوند کی رسم ہے. یہ رسم عام رسم نہیں ہے، یہ بڑی خاص رسم ہے. لیکن یوں اس کو ایسا لگتا ہے کہ خاص رہ نہیں دیا، اسے عام بنا دیا. لے کر کے بائبل بیان کرتی ہے کہ اس میں شامل ہونے کے لیے پہلے جو قوانین تھے یعنی پرانے عہد نامے میں وہ کیا تھے؟ ٹھیک پڑھیں. لیکن اگر کوئی شخص کسی کا زر خرید غلام ہو اور تو نے اس کا ختنہ کر دیا ہو تو وہ اسے کھائے. اس کا مقصد ہے کہ اس کو کھانے کے لیے جو پہلا دور تھا یعنی پرانے عہد نامے میں یہ کھانے کے لیے اس میں اس کو ختنہ کروانا پڑتا. ختنے کے بغیر اس کو وہ نہیں کھا سکتے تھے. وہ ختنے کے بغیر اجنبی سمجھا جاتا تھا، وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے لیکن کوئی اجنبی اس میں شامل نہ ہو کوئی. جی پر اجنبی اور مزدور سے کھانے نہ پائیں. اجنبی کسے کہتے ہیں؟ جس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو اسے اجنبی کہتے ہیں. لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ اس میں کوئی ایسا اجنبی شخص اس میں شامل نہیں ہو سکتا جو جس کا تعلق ان کے ساتھ اسرائیلیوں کے ساتھ نہ ہو. جی اور اسے ایک ہی گھر میں کھائیں ذرا، کیونکہ اس کا ذرا بھی گوشت کو گھر سے باہر نہ لے جانا اور تم اس کی کوئی ہڈی نہ توڑنا. یہ بائبل مقدس میں بھی آگے لکھا ہے کہ یسوع مسیح وہ بھلا ہے جس کی کوئی ہڈی نہیں توڑی.
جو بھی طاقت تھے ان کی ہڈیاں انہوں نے توڑی، لیکن یسوع کی ایسا نہ ہوا، کیونکہ یہ شریعت پہلے سے موجود تھی کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی۔ جی، اسرائیل کی ساری جماعت اس پر عمل کرے، اسرائیل کی ساری جماعت جو ہے اس پر عمل کرے، کیونکہ یہ خاص رسم ہے اور اس میں اسرائیل کی جماعت کو کہا گیا کہ وہ اس پر کیا کرے، عمل کریں۔ جی، اور اگر کوئی اجنبی تیرے ساتھ مقیم ہو اور خداوند کی فسح کو منانا چاہتا ہو تو اس کے ہاں کے سب مرد ختنہ کرائیں، یعنی اس لوگ جو اس عید میں شامل ہونا چاہتے ہیں، عید فسح کو منانا چاہتے ہیں، عید فسح کو کھانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے اس کے خاندان کے سب مردوں کو ختنہ کرانا پڑے گا۔ جی، تب وہ پاس آ کر فسح کرے، اس کے علاوہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ بائبل مقدس نہیں بیان کرتے۔ اس کے لیے لکھا ہے کہ اس کو ختنہ کرانا پڑے گا، اور جب وہ ختنہ کرائیں گے تو پھر وہ فسح کر سکتے ہیں، ورنہ ایسا ناممکن ہے۔ جی، یوں وہ ایسا سمجھا جائے گا گویا اسی ملک کی پیدائش ہے، یعنی اگر وہ ختنہ کرائے گا تو پھر وہ غیر قوم کا اجنبی بھی ہو تو وہ اس میں شامل ہونے کے سبب سے اسی شہر کا جو ہے رہائشی یعنی اس جماعت کا حصہ بن جائے، ورنہ اس کے بغیر کوئی طریقے کار نہیں ہے کہ وہ اس جماعت کا حصہ بنے، اور اس کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے یہ طریقہ کار بائبل مقدس بیان کرتی ہے۔ جی، پر کوئی نامختون آدمی سے کھانے نہ پائیں، یعنی جس نے ختنہ نہیں کروایا وہ اسے کیا نہ کرے، سب انہیں کیا نہ کرے، کھانے نہ پائے۔ یہ بائبل بیان کرتی ہے کہ اسے وہ کھانے نہ پائے۔ جی، ہاں جی، پتنی اور اس اجنبی کے لیے، اجنبی کے لیے جو تمہارے بیچ مقیم ہو، ایک شریعت ہے، کیونکہ خدا بار بار شریعتیں نہیں بدلتا، اس کی قوانین بدلتے نہیں رہتے، ایک ہی قوانین ہے اجنبی کے لیے بھی، اور جو اس ملک کے رہائشی ہیں ان کے لیے، اور دونوں کے لیے قانون کیا ہے؟ بائبل بیان کرتے ہیں شریعت ایک ہی ہے، شریعت بدلتی نہیں رہتی کہ غیر قوموں کے لیے الگ شریعت ہے اور اپنوں کے لیے الگ، ایسا نہیں ہے۔ شریعت بائبل بیان کرتی ہے شریعت ایک ہی ہے، شریعت کیا ہے؟ ایک ہی شریعت ہے۔ ہاں جی، آگے بڑھیں۔ بس بنی اسرائیل نے جیسا خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو فرمایا وہی کیا، وہی انہوں نے کیا، جو خدا نے کہا تھا ویسا کیا۔ آج ہمیں جو خدا کہہ رہا ہم ویسا نہیں کرتے، ہم تو اپنے بڑے سارے قوانین بنا لیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج 22 برکت نہیں ہے۔ جی، اور ٹھیک اسی روز خداوند بنی اسرائیل کے سب جتھوں کو ملک مصر سے نکال لے گیا۔ اسی روز جو ہے خداوند مصر سے ان جتھوں کو نکال کر لے گیا۔ آئے ہم آگے چل کر جب ہم اس بات کو متی کے انجیل میں پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کیا کبھی شاگردوں کے علاوہ ایسا کیا ہے؟ آئیں یسوع مسیح کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس شاگرد کو کیسے بنایا۔ 26 باب اس کی 26 ہی ہے۔ جلدی سے
जब वो खा रहे थे, यीशु ने रोटी ली, बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। अब ये रोटी जो तोड़कर किनको दी है? शागिर्दों को। शागिर्द 12 शागिर्दान में कोई भी बच्चा नहीं है, उनमें कोई बच्चा नहीं है, वो सब बड़े हैं और शागिर्द हैं। इसका मकसद है कि जो यीशु मसीह का शागिर्द बनता है वो ही इसमें शामिल हो सकता है, दूसरा नहीं। दूसरा इसमें शामिल नहीं हो सकता। हाँ जी, आगे। फिर पहला लेकर शुक्र किया और उनको देखकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। अब खाली रोटी नहीं दी, सीधा भी दिया है कि सीधा भी पीना है। अगर सिर्फ बदन का गोश्त खाने और सीधा ना दे तो इसका मकसद है ये तो शायद बात अधूरी है, अधूरी है शायद बात। बाइबल बयान करती है कि रोटी ली, तोड़ी और फिर उसके बाद सीना भी लिया और फिर यीशु मसीह ने उनको सीना भी दिया। जी जी, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बधेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते। उसने कहा ये खून गुनाहों की माफी के लिए है। बाइबल जो है बयान करती है कि यीशु का खून हमें गुनाहों से क्या करता है? पाक करता है। उसने कहा ये बधेरों के लिए गुनाहों की माफी के लिए है। जी, मैं तुमसे सच कहता हूं, अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊंगा, उस दिन तक तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया न पी। अब बाइबल मुकद्दस जो है ये बयान करती है कि इसको वो जो जिन्होंने गुनाह किया है, गुनाह की जिंदगी बसर की और अपने गुनाहों की माफी के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी को तब्दील किया, तौबा की, और फिर वो इसमें आगे बाइबल में जानकर हम इस बात को पढ़ते हैं। क्योंकि बच्चे जो है बाइबल मुकद्दस में कहीं ऐसा नहीं लिखा, कहीं मैंने अभी तक नहीं पढ़ा कि कहीं ये लिखा हो कि आप दुआएं सुनाएं और इसमें शामिल हो जाए। बाइबल मुकद्दस में कहीं भी मैंने अभी तक ऐसा किसी बाइबल में नहीं पढ़ा जिसके दुआएं सुनाएं और इसमें शामिल हो जाए। बाइबल मुकद्दस की ये तो तालीम ही नहीं है। बाइबल मुकद्दस में ये गुनाहों की माफी के लिए है और जो गुनाह करते हैं उनके गुनाह इस खून के वसीला से मुआफ होते हैं। लेकिन आगे चलकर इस बात को पढ़ेंगे कि बच्चे बाइबल मुकद्दस जो है वो बयान करती है। जब हम ग्रंथियों के खत को पढ़ते हैं तो बच्चे जो है, चूंकि उन्होंने जो है वो जो मारूशी गुनाह है जो वरासत से चलता हुआ था यीशु के खून से पाक हो चुका है, और अब वो जो बच्चे पैदा होते हैं वो पाक पैदा होते हैं, उनकी जिंदगी में गुनाह नहीं है। मैं किसी छोटे बच्चे से कहूँ कि बेटा तौबा कर, तो वो कोई भी कहेगा कि ये इसने क्या किया है कि ये तौबा कर। तौबा वो करता है जिसने कुछ किया है। और इसीलिए बाइबल बच्चों के बारे में जो है ग्रंथियों खत में बयान करती है कि 7 बाप को ग्रंथियों 7 जी 7 बाप उसकी 14 से क्योंकि जो शोहर बाल ईमान नहीं वो बीवी के सबब से पाक ठहरता है, और जो बीवी बाल ईमान नहीं वो किसी शोहर के बारे से पाक ठहरती है। वरना तुम्हारे फर्जंद नापाक होते, वरना तुम्हारे फर्जंद क्या होते? नापाक होते, मगर अब पाक हैं। बाइबल तो ये बयान करती है कि अब तुम्हारे फर्जंद क्या है?
پاک کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بائبل بیان کرتی ہے کہ تمہارے فرزند اب کیا ہیں؟ پاک ہیں. یہ بائبل کا کی تعلیم ہے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنا خون بہا دیا تو خون کے سبب سے ہم سب کیا ہیں؟ پاک ہیں، بچے پاک ہیں. اور ان کو اگر اس حالت میں اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو بھی وہ خدا کی بادشاہ کے بعد سے یسوع نے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو، منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسو نہیں کی ہے. یعنی آسمان کی بادشاہی کے بچے وارث ہیں، اور اس لیے کہ وہ پاک ہیں. یہ بائبل کے بیان کرتی ہے. یہ میں نے اپنی طرف سے تو نہیں کہا. ہاں جی، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ تو بائبل بیان کرتی ہے کہ ورنہ تمہارے فرزند پاک ہوتے مگر آپ پاک ہیں. اس کا مقصد ہمیں بے فکر رہنے کی ضرورت ہے. خداوند ہمارے بچوں کو عمر لمبی دے، لیکن اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے تو بھی وہ خدا کی بادشاہ کے وارث ہیں. اور بائبل مقدس میں جب آپ آگے اس بات کو پڑھتے ہیں تو یہ پرانے عہد نامے میں تو ایسا تھا، لیکن نئے عہد نامے میں اس کے لیے کیا قوانین ہیں میں اس کو جلدی سے وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. آگے دیکھیں ایمان کی بات 2 باب اس کی 36 آیتیں پڑھیں. پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جاننے خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا. اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، اس نے اسے کیا کیا ہے؟ خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا. خداوند بھی کیا ہے. خداوند کا معنی ہے مالک، کیونکہ اس نے ہمیں اپنے خون سے خریدا ہے اور اس کے خون کے خریدنے کے سبب سے وہ ہمارا مالک ہے. اور مسیح کا مطلب ہوتا ہے مسح کرنا، اور خدا نے اسے مسح کیا. عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے اسی وجہ سے کہ وہ تیرے خدا نے تجھے تیرے ساتھیوں کی بنسبت زیادہ مسح کیا. اور اسی کو پڑھتے ہیں کہ جب انہوں نے سنا کہ جس یسوع کو ہم نے مصلوب کیا ہے تو ان کے دلوں پر آگے پڑے. جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی. پترس اور باقی رسولوں سے کہا اے بھائیو ہم کیا کریں؟ پترس اور باقی رسول، پترس کا نام اس لیے پہلے لکھا گیا ہے کہ پترس کو یسوع مسیح نے کلیسیا کا سربراہ بنایا تھا. پترس کے لفظی معنی ہے چھوٹا پتھر، اور اسی پر یسوع نے اپنی کلیسیا کو کیا کیا ہے؟ قائم کیا ہے. اور اس نے اسے کو قائم کیا، اور وہ جو کہ کلیسیا کا سربراہ ہے، اور کلیسیا کو جو ابتدائی کلیسیا کا سربراہ ہے، میں آج اس کی تعلیم کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. جو پترس ہے وہ اگر ہم پیچھے اس کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں تو روح القدس جب نازل ہوا تو 120 لوگوں کی جماعت تھی، اور پترس جو ان کا سربراہ ہے، اور وہاں پر انہوں نے سب نے غیر زبانیں بولی. یعنی پینٹیکاسٹل کلیسیا کا آغاز جو ہے یہاں سے شروع ہوا. تو اس کا مقصد ہے کہ ابتدائی کلیسیا تو پینٹیکاسٹل کلیسیا ہے جنہوں نے غیر زبانوں دعائیں کی، اور یہی پترس جو ہیں ان کو تعلیم کیا دیتی ہے. جی پترس نے ان سے کہا، پہلے کیا کہا جی؟ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ سب لوگ کس نے کہا؟ پترس نے. کس نے کہا؟ کیا کہا؟ توبہ کرو. یہاں ہمیں بائبل مقدس کی ایک بہت بڑی ترتیب ملتی ہے، کیونکہ خدا کا کلام بے ترتیب نہیں ہے، کسی ترتیب کے ساتھ. جب کسی کی چیز کی ترتیب وہ بگڑ جائے تو وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر ہمیں ایک ایسی ترتیب نظر آ رہی ہے جو بڑی خوبصورت ترتیب ہے، اور جو ابتدائی کلیسیا کی ترتیب ہے. جی، اور تم میں سے ہر ایک اپنے
गुनाहों की माफी के लिए मसीह के नाम पर बपतिस्मा अब उसने कहा पहले क्या करो, तुम तौबा करो और फिर हर एक तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा में रस्म नहीं है। बपतिस्मा जो है वो गुनाहों की माफी के लिए लिया जाता है। पतरस ने यही कहा कि तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए, यानी ये तरतीब हमें नजर आती है। पहले तौबा है और फिर बपतिस्मा है। पहले क्या है? तौबा है और फिर बपतिस्मा है, और उसके बाद फिर जो है आगे की तरतीब हमें नजर आती है। जी, बपतिस्मा लिए तो तुम और तुम रूह कुद्दुस नाम में पाओगे। ये तरतीब बाइबल मुकद्दस की बेहतरीन और दुरुस्त तरीन है कि पहले तौबा, फिर गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा, और फिर क्या है? रूह कुद्दुस। लेकिन बपतिस्मे से पहले भी हुए हैं रूह कुद्दुस के बपतिस्मे, लेकिन उसकी क्या वजह थी वो मैं फिर आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर हमें तरतीब नजर आ रही है कि यहां पर हमें जो तरतीब बाइबल मुकद्दस बयान करती है। और फिर उसके बाद जी, इसलिए ये वादा तुम, और अब ये बात बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब हम पीछे खुरूज की किताब को पढ़कर आए थे तो वहां पर लिखा है सब के लिए शरीयत एक ही है। शरीयत क्या खुदा के कवानीन या गैर कौमों के लिए बदल जाएंगे? वहां लिखा है शरीयत एक है, तो फिर का मतलब एक मकसद है कि शरीयत एक ही है। खुदा शरीयत को बार बार बदलता नहीं रहता। तरमीम उस कवानीन में होती है जिसमें गलती हो, और खुदा इन गलतियों से पाक है, उससे तो कभी गलती हो ही नहीं सकती। खुदा से कभी गलती हो सकती है? उससे गलती नहीं हो सकती। बड़ी खूबसूरत गलती की है, और क्योंकि खुदा नामुमकिनात का खुदा है, वो हर चीज पर कादर है। लेकिन आगे बाइबल बयान करती है वादा तुम, ये तुम्हें भी ऐसा ही करना है, तौबा करनी है, बपतिस्मा लेना है, रूह कुद्दुस पाना है, और फिर आगे के लिखा है तुम्हारी औलाद के लिए भी कवानीन यही है। ये नहीं कि हमारे लिए अलग है और तुम्हारी औलाद के लिए अलग है। आगे लोगों को यह बयान बताया जाता है कि ये बपतिस्मा गैर कौमों के लिए है। आए हम पढ़े आगे। और उन सब दूर के लोगों से भी है। ये दूर के लोग जो हैं, ये दूर के लोग गैर कौमे हैं। लिखा है कि दूर के लोगों से भी है। अब क्या है? तो और तुम्हारी औलाद और दूर के लोग, यानी तीनों आगे हैं, इसमें कोई बाहर नहीं रहा। तीनों के लिए कवानीन एक ही है। तीनों के लिए कवानीन बाइबल बयान जो करती है वो एक ही है। जी, जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। जी, और बहुत सी उनको बहुत सी बातें जता कर उन्हें ये नसीहत की, अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ, अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। हाँ जी, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया। अब बपतिस्मा किन्होंने लिया है? जिन्होंने कलाम को सब बोले, जिन्होंने कलाम को जिन्होंने कलाम को कबूल किया। इसका मकसद है कि बगैर कलाम को कबूल किए हुए बपतिस्मा नहीं ले सकते। जब हम किसी छोटे बच्चे को, मैं ये कहूँ कि आप ऐसा करें कि इस बच्ची को, छोटी इस बच्ची है, इसको मैं कहूँ बेटा आप कलाम कबूल करें, तो ये कर लेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि कलाम वो कबूल करते हैं जो समझते हैं। जो समझते नहीं है वो नहीं कबूल करते। जी, उन्होंने बपतिस्मा लिया। उन्होंने उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गई, कलीसिया मिल गए। कलीसिया 120 लोगों की जमात थी। जब ये 3000 लोग उसमें
شامل ہوئے تو 3120 لوگ. اب بپتسمے کے وسیلہ سے ہم کلیسیا میں کیا ہوتے ہیں؟ شامل ہوتے ہیں. بغیر بپتسمے کے ہم کلیسیا میں شامل نہیں ہیں. یعنی بائبل کی یہ ترتیب ہے کہ اگر ہم کلیسیا میں شامل نہیں ہیں تو پھر اٹھائے بھی نہیں جائیں گے. اور جب کلیسیا میں شامل نہیں ہے تو پھر ہم اس میں بھی شامل نہیں ہو سکتے. اس میں بھی شامل نہیں ہو سکتے. اس میں شامل ہونے کے لیے پیچھے شریعتی خطرہ ہوگا تو یوں سمجھا جائے گا کہ وہ اسی جماعت کا حصہ ہے. اور یہاں پر بھی یہی بات بائبل بیان کرتی ہے. جی اور یہ رسولوں سے کیا پانے لگے؟ تعلیم پانے لگے. یہ رسولوں سے تعلیم پانے لگے. جی یعنی تعلیم بپتسمے کے بعد اصل میں تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اب جو کہ میں کلیسیا میں شامل ہو گیا ہوں اب مجھے آگے کس طرح سے کرنا ہے. جی اور رفاقت رکھنے میں کیا کرنے میں؟ کلیسیا کے ساتھ رفاقت رکھنا. کیونکہ کلیسیا میں کے ساتھ اگر رفاقت نہیں ہے تو انسان بجھ جاتا ہے. آج اگر ہم گھر میں بیٹھے رہتے ہیں عبادتوں میں نہیں آتے ہیں تو ہم بجھ جاتے ہیں. ہم جو ہے بیداری ہمارے اندر سے چلی جاتی ہے. خدا کے کلام سے بہت دور چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم رفاقت نہیں رکھتے. یعنی رفاقت کا مقصد ہے کہ اگر ایک کوئلہ کسی انگیٹھی میں پڑا ہو تو وہ کیا رہتا ہے؟ اینڈ تک سلگتا رہتا ہے. لیکن اگر اسے باہر نکال دیا جائے تو بجھ جائے گا. لیکن اس بجھے ہوئے کوئلے کو دوبارہ اگر اس میں رکھیں تو پھر وہ سلگنا شروع ہو جاتا ہے. جی اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے. اب یہ ہے روٹی توڑنا. آج ہم بھی اس میں شامل ہونے والے ہیں. روٹی توڑنے میں شامل ہونے والے ہیں. اس کا مقصد ہے جنہوں نے توبہ نہیں کی بپتسمہ نہیں لیا وہ اس روٹی توڑنے میں شامل نہیں ہو سکتے. یہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے. کیونکہ جب تک ہم ایسا نہیں کرتے ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے. روٹی توڑنے میں روٹی توڑنا جو ہے یہ ایک خاص رسم ہے جس کو بائبل مقدس میں سے پیچھے پڑھ کر آئے ہیں. لکھا ہے کہ وہ اس میں شامل ہوں گے. کون شامل ہوئے؟ جنہوں نے توبہ کی بپتسمہ لیا روح القدس حاصل کیا ہے وہ اس میں کیا ہوئے ہیں؟ وہ روٹی توڑنے میں شامل ہوئے ہیں. انہوں نے کوئی دعائیں نہیں سنائی. انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا بلکہ انہوں نے توبہ کیا بپتسمہ لیا ہے روح القدس حاصل کیا ہے تو اس میں شامل ہوئے. بائبل کی تو یہ ترتیب ہے. بائبل کی یہ تعلیم ہے. جب تک ہم اس تعلیم کو پر چلیں گے تو اس کا مقصد ہے خدا کے کلام کی تعلیم پر چلتے ہیں اور دعا کرنے میں مشغول رہے. دعا کرنے میں مشغول لفظ جو ہے مشغلہ سے نکلا ہے اور مشغلہ لفظ جو ہے وہ فارسی زبان کا ہے جس کا مقصد ہے کہ کسی چیز کی عادت بنا لینا. کسی چیز کی عادت بنا لینا یہ ہے مشغول رہنا. اور یہ اس میں مشغول رہے. یہ 4 بنیادیں ہیں جو مسیحیت کی بنیادیں ہیں. آئے ہم آخری باتوں کو بائبل کے تشریح سے سیکھیں گے کہ یہ غلطیوں کے خط کو جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بڑی 6 بات جی 11 ایک پڑھیں. غلطیوں 6 آخری بات. دیکھو میں نے کیسے بڑے بڑے حرفوں میں تو ان کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے جتنے لوگ جسمانی نمود چاہتے ہیں وہ تمہیں خطرہ کرانے پر مجبور کرتے ہیں صرف اس لیے کہ مسیح کی صلیب کے سبب سے ستائے نہ جائیں. جی کیونکہ خطرہ کرانے والے خود بھی شریعت پر عمل نہیں کرتے مگر تمہارا خطرہ اس لیے کرانا چاہتے ہیں تمہاری جسمانی حالت پر فخر کریں
لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں. بھائی وہ حالانکہ فخر کر سکتا ہے کیونکہ اس کا استاد گملیل اور بنیامین کے قبیلے کا ہے اور فرقے کے لحاظ سے وہ فریشیوں کے قبیلے کا ہے. وہ فخر کر بھی سکتا ہے لیکن کہتا ہے خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں. کیوں؟ جی سوائے آپ نے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے. جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ مر گیا. اور ہم اس کے لیے بھی مر جاتے ہیں. جب وہ مر گیا تو ہم بھی اس کے لیے زندہ نہیں ہیں. ہم اس کے لیے مر گئے، وہ ہمارے لیے مر گیا. اور یہی بات وہ اصل میں کہہ رہا ہے. جی کیونکہ نہ خطرہ کوئی چیز ہے نہ مخلوقی بلکہ نئے سرے سے مخلوق ہونا. یسوع مسیح نے یہی کہا کہ جب تک تم نئے سرے سے پیدا نہ ہو آسمان کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتے. جب یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جب تک کوئی آدمی نئے سرے سے پیدا نہ ہو تو وہ آسمان کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتے. پھر دنیا کا کون سا شخص ہے جو آسمان کی بادشاہت میں کسی کو داخل کر سکے؟ یسوع مسیح نے تو یہ کہا ہے کہ جب تک ایسا نہ ہو کوئی بھی آسمان کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا. جی جتنی اس قاعدہ پر چلے یعنی اس قاعدہ پر نئے سرے سے پیدا ہونے کے قاعدہ پر نیا مخلوق ہونے کے قاعدہ پر چلے. یہ ایک قاعدہ قانون ہے یعنی بیان کیا گیا ہے کہ یہ قاعدہ ہے. جی ہاں جی ہم جتنی اس قاعدہ پر چلے انہیں خدا اسرائیل کو اطمینان اور رحم حاصل ہوتا رہے. اس قاعدہ پر چلے گا خدا کا رحم ان پر کیا ہوگا؟ حاصل. اب جب ہم اس میں شامل ہوتے ہیں تو بائبل کرنتھیوں کے خط 11 باب میں کہتی ہے کہ پہلے آدمی اپنے آپ کو کیا کر لے؟ آزمائے. آئے پڑھیں آخری بات 11 پہلا کرنتھیوں ہاں جی 26 بار پڑھتے ہیں 11 کی 26. کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اس پیالے میں سے پیتے ہو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے. ہاں جی یہ اس خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو. جی آگے لکھا ہے اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے نامناسب طور یعنی اگر وہ اس طریقے سے جو اس قاعدے سے نہیں پائے گا تو وہ نامناسب طریقہ ہے. اس کو بائبل بیان کرتی ہے نامناسب طور پر جو اس روٹی میں سے کھائے. ہاں جی وہ کیا ہوگا جی؟ یا اس کے پیالے میں سے پیے اور وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا. اس نے نامناسب طور پر مناسب طور پر اس کے قاعدے قانون کے مطابق نہیں کیا اور ایسا ہوگا تو وہ خداوند کے بدن کے بارے میں کیا ہے؟ بائبل بیان کرتی ہے قصوروار ہوگا. وہ کیا ہو جائے گا؟ لکھا نا کیا ہوگا؟ قصوروار ہوگا. جی بس آدمی اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ آزما لیں. بس آدمی اپنے آپ کو آزما لیں. اسی طرح اس روٹی میں سے کھائیں اس پیالے میں سے پیے. کیونکہ جب ہم اس میں شامل ہوتے ہیں ہم خود اپنے آپ کو آزما سکتے ہیں. کیا میں اس قابل ہوں کہ یسوع کا ہوں یا میں نے کیا اس قاعدے کو پورا کیا ہے؟ نہیں کیا تو مجھے اس میں شامل ہونے کا حق بھی نہیں. یہ اگر ایسا ہے تو یہ نامناسب طریقہ ہے. لیکن مناسب طریقہ ہم نے بائبل مقدس میں سیکھا ہے
जी नातनासब तौर पर जी जो खाते पीते वक्त जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो उसके खाने पीने से क्या पाएगा? क्या पाएगा? ये तो फायदे की चीज है। लेकिन बाइबल बयान करती है अगर हम गलत तरीके से जो बाइबल के दस्तकार तरीका नाकार नहीं है उसके मुताबिक इसमें शामिल होते हैं तो हम क्या पाएंगे? कि हम क्या पाएंगे? कुरान क्या है? बाइबल बयान करती है कि हम क्या पाएंगे? सजा पाएंगे। तो इसलिए हमें बाइबल के कायदे कानून के मुताबिक इसमें शामिल होना चाहिए और इसी के वसीला से हम बरकत पाएंगे, वरना हम क्या पाएंगे? सजा पाएंगे। इसलिए हम अपनी जिंदगी पर गौर कर सकते हैं कि मेरी जिंदगी कैसी है, ये इसमें शामिल होना जरूरी है, क्योंकि लिखा है वो उसी का बदन खाता और उसका लहू पीता है उसमें हमेशा की जिंदगी है। अगर नहीं शामिल होते तो फिर हम हमेशा की जिंदगी से महरूम रह जाते हैं। खुदावंद इस कलाम के शुक्रिया साहब। आमीन।